أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ وعدہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے لا تعبدون الا اللہ نہ تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کے وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً نیکی یا اچھا برتاؤ کرو گے وذی القربا اور قریبی رشتہ داروں والیتاما اور یتیموں والمساکین اور محتاجوں وقولوا اور کہو للناسی لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات وَأَقِیمُوا
اور قائم کرو پڑھو الصلاۃ نماز وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیلا مگر تھوڑے منکم تم میں سے وانتم اور تم ہو معرضون پھرنے والے وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنا خون ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا مانا وانتم تشہدون اور تم اس کے گواہ ہو ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہ ہو تقتلون جو قتل کرتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک جماعت کو منکم اپنے میں سے من دیارہم اپنے گھروں سے تظاہرون چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم ساتھ گناہ کے والعدوان اور زیادتی کے وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم تو تم بدلہ دیتے ہو ان کا وہوا اور وہ محرم حرام ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کی بعض حصے کے ساتھ وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو فما جزاء پس کیا ہے بدلہ من یفعل جو کرتا ہے ذالک منکم یہ تم میں سے الا مگر خزی رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل لاپرواہ عما تعملون جو تم عمل کرتے ہو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا اشتروا جنہوں نے خریدا الحیات دنیا زندگی کو الدنیا دنیا کی بالآخرتی بدلے آخرت کے فلا یخفف پس نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے.
یہ ہر ایک لفظ کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ ہر ایک لفظ کے معنی کا پتہ چلے کہ کون کس لفظ کا معنی ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیے گئے وعدے وعیدیں وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے جس وقت تم سے اور تمہارے بڑوں سے یہ وعدے لیے تھے تو اس وقت تم میں سے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اقرار کیا تھا، مانا تھا، اور اکثر ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وعدے کہ جو ان سے لیے گئے تھے ان کا ان میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کون کون سے وعدے تھے کہ جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد بیٹو کہ تم نے سوائے خدا کے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت یہ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ کس بارے میں ہے، یعنی کون سا عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا کہ نماز اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ یعنی اللہ تعالی کا حکم ماننے کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ والدین ہیں، کہ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بر الوالدین کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی سب سے پہلا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر اما یبلغن اگر تمہارے ہاں والدین ایک ہوں یا دونوں اگر تمہارے ہاں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ
بہت زیادہ شفقت سے پیش آؤ اور اللہ سے دعائیں کرو کہ یا اللہ جس طرح یہ بچپن میں ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے رہے اور بہتر برتاؤ کرتے رہے، اسی طرح اب ان پر بھی رحم فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ والدین کے رشتہ دار ہیں، یعنی والدین دونوں میں سے، والدین جو ہے یہ ماں اور باپ دونوں کو کہا جاتا ہے، تو اگر والد کے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ بھی، اور والدہ کے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ بھی وذی القربى یہ دونوں کو شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہاری ماں کے برابر کوئی اور عورت ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی جیسا برتاؤ کرو کہ جس طرح تم ماں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اسی طرح اگر تمہارے باپ کا کوئی ہم عمر ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرو کہ جس طرح تم اپنے باپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو۔ اور اس کے بعد والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کہ یتیم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ مر جاتا ہے، اور ایسا بچہ کہ جو چھوٹی عمر میں ہو اور اس کا باپ مر جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بچے، ایسی بچی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ اگر وہ راستے میں یا چلتے پھرتے کہیں بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ اور اس کے بعد پھر والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، غریب مسکین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ اور اس کے بعد وقولوا للناس حسنا، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی مرد ہو یا عورت ہو اگر ملتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، یعنی اچھے طریقے سے بات کرو۔ اگر بڑا ہے تو اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ آدمی میری امت سے نہیں ہے کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا۔ یعنی ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کے رسول نے تعلق رکھنے سے منع کیا ہے۔ یعنی ایسا آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت سے ہی نہیں ہے کہ جو یہ دونوں عمل نہیں کرتا، بڑے سے ادب و احترام سے پیش نہیں آتا اور چھوٹے کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو وہ ایسا آدمی میری امت سے نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ تم پھر گئے اور تم میں سے تھوڑے ہی تھے کہ جو اس اقرار پر یعنی ثابت قدم رہے، وہ چند ہی تھے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تھے ہی پھرنے والے، یعنی تم سے کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا کہ تم جو ہے نا وہ اس کے اوپر مصر رہو گے یا اس کو برقرار رکھو گے کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے بعد اور مزید وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم سے یہ بھی وعدہ لیا گیا کہ تم اپنا خون جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا قتل و غارت نہیں کرو گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے یہ اقرار بھی کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو کہ ہاں واقعتاً ہم نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم یہ ایسا کریں گے، تو اس کے باوجود بھی تم نے خیال نہ کیا. تو یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے بڑے قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے ان یہودیوں کے. آپ لوگوں نے تو پڑھ رکھا ہوگا یہ اسلامیات کے اندر. تو یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے. اور اسی طرح اوس اور خزرج، یہ ان دونوں کی آپس کے اندر ٹسل رہتی تھی، لڑائی جھگڑا جنگ وغیرہ ہوتی رہتی تھی. یہ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے ان کے اندر، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو مارتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا، ان سے اقرار بھی لیا تھا کہ تم نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے. تو یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم ایسے لوگ ہو کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور پھر ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے ہی نکال باہر کرتے ہو. تو تمہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور اس طرح تم نے گناہ اور زیادتی سے کام لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. جب یہ آپس میں اوس اور خزرج یہ جنگ کرتے نا، تو پھر ظاہر ہے ایک غالب اور دوسرا مغلوب ہوتا، یعنی ایک جو ہے وہ دوسرے پہ غالب آ جاتا. تو اس وقت کیا ہوتا کہ جو غالب آتا تھا وہ مغلوب قبیلہ جو تھا یا گروہ جو تھا اس کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے قیدی بنا لیا کرتے تھے. تو جب یہ معاملہ ہوتا تو اس کے بعد پھر کیا کرتے، جن کے قیدی بنائے ہوئے ہوتے تھے وہ پھر جنہوں نے قیدی بنا کے رکھے تھے ان کے پاس جاتے اور ان کا
فدیہ بدلہ وغیرہ، یعنی کوئی پیسے وغیرہ دے کر یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز دے کے جو ہے نا وہ ان سے چھڑانے کی کوشش کرتے، تو جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آتے تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تو ان کو تم فدیہ دے کر، ان کا بدلہ دے کر ان سے چھڑانے کی کوشش کرتے، تو حالانکہ یہ تو تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں تم نے کرنی، لیکن باقی تو تم سب کچھ کرتے رہے، قتل و غارت، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جو تمہیں منع کیا گیا تھا وہ بھی کرتے رہے، اور اسی طرح تمہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے خواہ مخواہ نکالنا نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے بھی تم باز نہیں آئے، یعنی ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالا، اور اس کے بعد پھر جب وہ تمہارے کوئی قیدی بنا لیتے ہیں تو اس وقت پھر تم جو ہے نا وہ ان کا بدلہ دے کر ان سے پھر چھڑاتے پھرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہے کہ کتاب کے بعض حصے پر تم عمل کرتے ہو اور بعض کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہو، یعنی وہی بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو کر دیا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ جو آپ کو بات جو ہے وہ قرآن کی یا تورات کی یا انجیل کی بھلی لگتی ہے اس پر تو تم عمل کر لیتے ہو، اور جو تمہاری خواہشات کے خلاف تمہیں نظر آتی ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ ایسی بات تو نہ کرو، بلکہ جہاں تم جو ہے نا وہ اس کتاب سے بھلی بات کو مانتے ہو تو وہاں تمہیں وہ باتیں بھی کہ جو تمہیں بظاہر بھلی نہیں لگتی لیکن ہیں وہ بھی تمہارے لیے بھلی ہیں، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم ان پر بھی عمل کرو، ساری کی ساری کتاب کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر تمہیں عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدھی پہ عمل کرو اور آدھی کو چھوڑ دو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے اس طرح کی حرکتیں کرنے والا ہے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہوگی، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تو قیامت کے دن تو بڑا سخت عذاب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ بعض یعنی کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اس کو مانو، اور پھر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہو کہ وہ تم سے اتنا ہی بے خبر ہے کہ تمہارے ان عملوں کو وہ جانتا نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا، یعنی یہ آخرت کو بھولے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بس اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی رہنا ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو پھر آخرت میں ان سے عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ایسے لوگوں کی آخرت میں مدد کی جائے گی، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ ارشاد فرمایا کہ سخت عذاب ہے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی وہاں کوئی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔